أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے اور مدبر حقیقی ہے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم بنی اسرائیل کے رسولوں اور نبیوں پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ کی مجلس کے اختتام پر ہم نے بنی اسرائیل کے چند ایسے انبیاء جن کا ذکر احادیث اور قرآن میں موجود نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے لانے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لڑکے جن کا نام یوشع بن نون تھا، وہ لگ بھگ 25 سال تک اپنی نبوت اور اپنی رسالت پر کام کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل کرا دیتے ہیں اور عمالقہ کو ہزیمت اور ہار دیتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل بیت المقدس میں داخل ہو کر اب وہاں پر بالکل بہتر انداز سے سیٹل ہو جاتی ہے، اور یوشع بن نون کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد کالب بن یفنہ ایک نبی کا ذکر آتا ہے، ان کی حکومت رہتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد حزقیال یا پھر حزقیل نامی ایک نبی آتے ہیں، ان کی حکومت رہتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل نے اللہ کی دین کو بالکل پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا انہوں نے بالکل اس سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ یہاں تک ہوا یہ کہ بعض بنی اسرائیل کے قبائل انہوں نے بت پرستی شروع کر لی، ان کے ہاں شرک عام ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا جن کا نام تھا الیاس علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کی ایک شاخ جو بعل نامی ایک بچڑے کی عبادت شروع کر گئی تھی ان کی اصلاح کے لیے اللہ بھیجتا ہے۔ اس طریقے سے الیاس علیہ السلام کے بعد الیسع جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے یہ بھیجے جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی زمانے کے تھے، یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ جو بگڑا ہوا تھا ان کے طرف انہیں بھیجا جاتا ہے۔ الیاس اور الیسع یہ دونوں نبی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن ٹھیٹ ان کا کون سا زمانہ تھا اور ان کے اور کیا کیا واقعات ہیں اس کی تفصیل نہ کتاب میں ہے نہ سنت میں موجود ہے، اس لیے ہم ان کا نام ذکر کرتے ہیں اور بات آگے بڑھاتے ہیں۔ الیسع کے جانے کے بعد علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر اتنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، آس پاس کے جتنے بھی دشمن تھے وہ سب ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لڑائیوں میں یہ تابوت کو گنوا دیتے ہیں،
ہم نے تابوت کی تفصیل سنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑا بکسا بنائیں جس میں تورات کے نسخے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے چند اہم چیزوں کو اس بکسے میں رکھ کر اس بکسے کو مبارک اور مقدس بکسا بولا گیا، بتایا گیا۔ تو جب تک یہ بکسا بنی اسرائیل کے پاس ہوتا، یہ جیتے، فلاح پاتے اور اللہ کے دین میں باقی رہتے، اور جیسے ہی یہ تابوت ان سے چھین لیا جاتا تو ان کے یہاں گمراہیاں اور دین سے دوری، غلط سلط کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ شرک اور بدعت جیسی گھناؤنی غلطیوں میں بھی یہ ملوث ہو جایا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ زمانہ تھا کہ بعض لڑائیوں میں انہوں نے تابوت کو گنوا دیا۔ تابوت کو کہا جاتا ہے کہ عمالقہ، وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ یہ عمالقہ وہ قبیلہ ہے، جب یوشع بن نون یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے عمالقہ سے لڑا تھا اور عمالقہ کو ان لوگوں نے مار بھگایا تھا۔ لیکن تاریخ پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یروشلم میں رکھا، جو آج کا بیت المقدس ہے، آج اسے القدس کہتے ہیں۔ وہاں پر بنی اسرائیل تھے اور آس پاس کے بعض گاؤں میں ان کی حکومت تھی، اور اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں عمالقہ اور دوسرے قوم ہوتے تھے جو ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ بیت المقدس ان سے چھین لے۔ تو بنی اسرائیل ان سے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ تو بعض لڑائیوں میں انہوں نے تابوت کو گنوا دیا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی تابوت گما، ان کے ہاتھ سے تابوت چھین لیا گیا، تو عمالقہ پھر بنی اسرائیل پر حملہ بول دیتے ہیں، ان کی بستیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی بستیوں کو جلاتے ہیں، ان کے مردوں کو کاٹتے ہیں، ان کے عورتوں کو غلام بناتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ پھر یروشلم سے یہ باہر کر دیے جاتے ہیں۔ یوشع بن نون کے لگ بھگ 400 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، دوبارہ انہیں نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا کہ یہ بڑی مشکل سے کوئی نبی آتے، ان کی اصلاح کرتے، انہیں اللہ سے ڈراتے، انہیں درست کرتے اور انہیں بیت المقدس میں لے جاتے، وہاں پر رہتے چند دن، جیسے ہی وہ نبی چلے جاتے پھر غلطیوں اور روکردانیوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ ان پر اپنا پھٹکار نازل کرتا ہے، کوئی دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور دشمن انہیں باہر نکال دیتا ہے، پھر یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسا ان کے یہاں ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ انہیں باہر نکال دیا گیا، تابوت ان کے ہاتھ سے گنوا دیا انہوں نے، اب یہ بستی سے بھی باہر ہو گئے۔ اب کہاں رہتے تھے؟ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، دور دراز پہاڑیوں کے پاس رہتے تھے، تتر بتر ہو کر رہتے تھے، جھوپڑوں پٹیوں میں اور جھوپڑوں میں، خیموں میں رہتے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا جن کا نام تھا شامویل علیہ السلام۔ یہ نبی ان کے درمیان رہے وہ حالات میں جن حالات سے بنی اسرائیل دو چار تھی، جو حالات جھیل رہی تھی، اس حالات میں اللہ نے انہیں ان کے درمیان ایک نبی بھیجا جو ان کی اصلاح کرتے تھے۔ ایک مدت دراز سے ان کے درمیان اصلاحی کام کرتے آئے۔ یہ جو بعض نبی بنی اسرائیل کے ایسے ہوتے تھے جن کا کام زیادہ لڑائی کرنا، بستیوں کو فتح کرنا ہے نا، ہنگامی کام نہیں ہوتا، بلکہ ان کی کوشش صرف اتنی ہوتی ہے کہ ان میں جو نیک صالح لوگ ہیں انہیں ایک گائیڈ کریں، ان کی ضروریات کو پوری کریں، بس۔ تو اس قسم کے ایک نبی تھے شامویل علیہ السلام۔ اب ہوا یہ کہ ایک مدت دراز تابوت ان کے ہاتھ سے چلا گیا، بیت المقدس سے باہر ہیں، اور بعض مورخ کہتے ہیں یوشع بن نون کے بعد سے لے کر شامویل علیہ السلام تک 460 سال کا فاصلہ تھا، 460 سال کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد شامویل علیہ السلام آئے۔ اب یہ آئے، انہوں نے اصلاحی کام کیا، ایک مدت دراز سے باہر رہے۔ تو ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے جو سردار تھے وہ خود جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کب تک ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم کو پھر تیار ہونا ہے، پھر واپس ہی حملہ کرنا ہے، پھر ہمیں واپس اندر جانا ہے، تو کریں کیا؟ سبوں نے کہا کہ چلو اس نبی سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے۔ اللہ نے اس واقعے کو، ان باتوں کو بڑے اچھے انداز سے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے جو لیڈرز تھے وہ ایک بار گئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، جا کر انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ کیوں نہیں اللہ کے پاس دعا کرتے اور ایک ایسا بادشاہ اللہ ہمارے درمیان بھیج دے جس کی سرداری میں، جس کی بادشاہی میں ہم پورے پھر جمع ہوں گے، ایک جھنڈے تلے پھر جمع ہوں گے اور پوری تیاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بات تو اچھی ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کیونکہ انہیں تجربہ ہو گیا تھا، اور بعض مورخین کہتے ہیں اس وقت ان کی بڑی عمر تھی، کافی بزرگ ہو گئے تھے، کافی انہیں تجربہ ہو گیا بنی اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر کے، بنی اسرائیل کے ساتھ کام کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تم پر لڑائی واجب قرار دے اور تم لوگ بڑھ جاؤ، لڑنے سے اعراض کرو، مجھے ڈر اس بات کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم لڑیں گے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اللہ کے راہ میں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہماری بستیوں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، اللہ کہتا ہے اور جیسے ہی اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے ان لوگوں پر لڑائی کو فرض قرار دیا گیا تو ان میں سے بہت سارے منہ پھیر کے بھاگ گئے، بہت ہی کم لوگ تھے جو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ان کے نبی نے کہا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، کیونکہ انہوں نے آ کے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک بادشاہ بھیجو، تو نبی نے کہا کہ دیکھو بھائی، سب کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ اللہ نے میرے طرف وحی کی ہے کہ یہ جو طالوت ہیں یہ تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ طالوت کون ہے؟ طالوت بنی اسرائیل سے تھے، اور یہ جو طالوت تھے یہ زیادہ مالدار نہیں تھے، نہ ان کے پاس وہ جاہ و جلالت تھی جس کے بنیاد پر بنی اسرائیل انہیں بادشاہ مان لیتے۔ تو جب شمویل نبی نے کہا کہ یہ تمہارے بادشاہ ہیں تو فوراً بنی اسرائیل نے اعتراض کیا۔ یہ اعتراض کرنے والی قوم تھی، یہ اعتراض کرنا ان کا پیشہ اور طریقہ تھا، تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا، کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، اس آدمی کو ہم سے زیادہ ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ آدمی کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ بادشاہ بننے کے قابل ہیں، ہم اس سے زیادہ بادشاہ بننے کے قابل ہے۔ تو اس کے بعد کہا قال ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے بعد نبی نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، دیکھو اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے اور اللہ نے اسے علم دیا ہے اور اللہ نے اسے بڑا مضبوط جسم دیا ہے۔ بادشاہ کے لیے یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ تندرست ہو، مضبوط ہو اور علم والا ہو، یہ دو ہو تو ہی وہ بڑا کام کر سکتا ہے، تو ہو تو ہی وہ مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ دشمنوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اللہ نے بڑی حکمت سے اس آیت کے اندر بادشاہ ہونے کی کوالٹی کو بیان کیا۔ کوئی بھی بادشاہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا، کوئی بھی بادشاہ جو کمزور ہو، ڈرپوک ہو، جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، فیصلے لینے میں اس کے پاس کوئی مضبوطی نہیں ہے، دلیر نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، تو ایسا آدمی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے کہا یہاں اس نبی کے زبانی کہ دیکھو اللہ نے طالوت کو علم دیا ہے اور جسم دیا ہے۔ مفسرین نے کہا جسم سے مراد بڑا مضبوط جسم تھا اور بڑے خوبصورت چہرے والے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں علم دیا ہوا تھا۔ کیسا علم؟ شریعت کا علم جانتے تھے، معاملہ فہم تھے، حالانکہ اس وقت وہ غریب تھے، حالانکہ اس وقت وہ بادشاہ جیسے ہوتے ہیں ویسے تو نہیں تھے، لیکن بعد میں جیسے ہی شمویل نبی نے کہا کہ نہیں تم نے بادشاہ مانگا، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اب تم پر ان کی اطاعت فرض ہے، اب تم روکردانی نہیں کر سکتے، اب تم ہے نا انکار نہیں کر سکتے، اب تمہیں طالوت کو بادشاہ ماننا ہی پڑے گا۔ تو بنی اسرائیل آخرکار مجبور ہو کے طالوت کو بادشاہ مان لیتی ہے۔ اور طالوت علیہ السلام کرتے کیا ہیں؟
جس دن سے وہ بادشاہ بنے انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو تیار کیا، ان کے اندر ایمان کی روح پھونکی، ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی، ہے نا، وہ جو تتر بتر ہو گئے تھے سب کو اکٹھا کرتے ہیں، بہت بڑا کام کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل ان سے ڈرنے لگتے ہیں، یعنی یہ جو رعب جو بادشاہ کا ہوتا ہے وہ بالکل ان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے، جب یہ شروع میں بنی اسرائیل نے اعراض کیا، کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ ہو نہیں سکتے، تو اس وقت وہ نبی نے کہا کہ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ تو شامویل نے کہا کہ دیکھو اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں یہ جو تابوت تم سے گم گیا تھا، جسے تم گوا دیے تھے، یہ تابوت ان کے زمانے میں واپس تمہارے پاس ملائکہ لے کر پہنچیں گے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے ان کی بادشاہت کی، جسے اللہ مانتا ہے، جسے اللہ نے صحیح قرار دیا، وہ بادشاہت ان کی ہوگی۔ اس کی دلیل یہ کہ تابوت ان کے زمانے میں ملے گا۔ تو ایسے ہی ہوا۔ یہ جو تابوت تھا جسے عمالقہ لے کر چلے گئے، وہ بڑے مضبوط تھے، ان کی بڑی زمینیں تھی اور بڑے قوم والے تھے، تو جب یہ تابوت لے کر اپنے پاس گئے تو انہوں نے اپنے تابوت کو رکھا۔ وہ چونکہ مشرک قوم تھی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک دیوی دیوتا کے اس کے جو سٹیچیو تھا اس کے نیچے اس بکسے کو رکھا، اوپر اس بت کو انہوں نے رکھ دیا۔ دوسرے دن جب آ کر دیکھا تو یہ جو بت ہے نیچے گرا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک بکسہ رکھا ہوا ہے۔ تو پھر دوسرے دن انہوں نے بدل کے رکھا، پھر ویسے ہی ہوا۔ تو جب بار بار ایسا ہوتا رہا کہ ان کا بکسہ ان کے بت پر بار بار آ جاتا تھا، جو کہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا، تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ بکسہ کچھ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بکسہ کچھ معمولی چیز نہیں ہے، ہو نہ ہو بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد مل رہی ہے، ان سے ہم نے بکسہ چرایا نا، اس وجہ سے۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ جس دن سے بکسہ آیا، عمالقہ کے اندر پلیگ کی بیماری پھیل گئی، ان کی گردنوں میں ایک عجیب و غریب بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں مرنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے چیک کیا کیا وجہ بیماری پھیلنے کی، انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بعد میں ان کے بعض بزرگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ تابوت کا ہی یہ کام ہے، جس دن سے یہ تابوت آیا ہے اس دن سے ہمارے یہاں بیماریاں عام ہو گئی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ مر رہے ہیں۔ بے جو کمزور عقیدے والے ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ اللہ پر کمزور ہوتا ہے، وہ بدشگونی لیتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، جو آدمی غیر اللہ سے ڈرتا ہے سب سے ڈرتا ہے، مکھی سے ڈرے گا، چوہے سے ڈرے گا، گائے سے، بیل سے، کوئی چیز ایسی نہیں جسے وہ نہیں ڈرے گا۔ اور ہر چیز کے پیچھے اس کا کمزور عقیدہ یہ کہے گا کہ یہ ایسے ہونے کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا، ایسا ہے تو ایسا ہو گیا۔ ایک کمزور عقیدوں کا طریقہ ہے، جن کے پاس عقیدہ کمزور ہے، اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے اپنے دل کو لگا بیٹھتے ہیں، ان چیزوں میں ان کا ایمان اٹکا ہوا ہوتا ہے، کبھی بلی کے پیچھے، ہے نا، کبھی چپکلی کے پیچھے، کبھی ہے نا کن چیزوں کو لگانے سے، نیمبو لگانے سے، ناریل لگانے سے، فلان رنگ کا کپڑا پہننے سے، فلان رنگ کے کپڑے کو رکھنے سے، ان میں سب ان کا عقیدہ اٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس میں وہ مضبوط رہتے ہیں، ہے نا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے ان کے پاس تعویذ ہیں کہ گلے میں جگہ نہیں ہے، ہاتھوں میں اتنے تعویذ باندھ رکھے ہیں، اتنے سارے انگوٹیاں پہنتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی شر نہ آئے۔ تو ان کا کمزور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ پین لینے سے بچ جائے گا، اتنا کمزور آدمی ہے۔ اگر آدمی ہوشیار سمجھدار ہوتا، کہتا کہ بھائی ساری چیزیں اللہ بناتا ہے، میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، اور وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تیری مانگ کو پوری کرنے کے لیے کافی ہوں، تو پھر میں ان چیزوں سے میرے عقیدے کو کیوں لگا بیٹھوں، ان چیزوں کے پیچھے میں اپنے آپ کو کیوں کھپاؤں، اپنے دماغ کو کیوں کھپاؤں؟ آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں؟ لیکن شیطان کمزور عقیدوں والوں سے بہت کھیل کھیلتا ہے، جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں ان سے بڑے کھیل کھلواتا ہے اور انہیں ہمیشہ پریشان کرتے رہتا ہے۔ ایسے ہی لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یخوف اولیاءہ،
یہ جو شیطان ہوتا ہے اپنے دوستوں کو خوب ڈراتا ہے، اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں انہیں خوب ڈراتا ہے، لیکن جو اس کے دشمن ہیں وہ اسے ڈراتا نہیں، اس سے وہ ڈرتا ہے۔ بہرحال یہ جو کمزور عقیدے ہیں ان کے بنیاد پر یہ قومیں جو چلتی ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ جب سے بکسا آیا ہے تب سے ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، ان بکسوں کو نکالے باہر۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اس بکسے کو لے کر اسے انہوں نے 2 گایوں کے اوپر رکھا اور ان 2 گایوں کو بھگا دیا، بستی سے نکال دیا۔ اب ملائکہ نے کیا کیا؟ ان 2 گایوں کو بھگاتے ہوئے، کھدڑاتے ہوئے یہ سیدھے بنی اسرائیل کے علاقوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور پورے بنی اسرائیل کے سردار ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے یہ 2 گایوں پر بکسا رکھ کر ان کے سامنے یہ 2 گایاں اس بکسے کو لے کر آئیں، تو انہیں معلوم ہوا کہ واقعی طالوت کی جو بادشاہت ہے یہ سچی بادشاہت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آدمی ہیں، تو ان کے زمانے میں انہیں بکسا مل جاتا ہے، اور اسی کو اللہ نے کہا تحملہ الملائکہ، ملائکہ لے کر تمہارے پاس آئیں گے، اس بکسے کو، اس تابوت کو ملائکہ لے کر تمہارے پاس حاضری دیں گے۔ تو ان گایوں کو جس انداز سے ملائکہ نے چلایا تھا، اسی کو اللہ نے تحملہ الملائکہ کہا کہ ملائکہ لے کر تمہارے پاس پہنچیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اس نشانی سے سمجھ لو کہ طالوت اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک بادشاہ ہیں۔ تو طالوت نے لوگوں کو جمع کیا، نوجوان نسل کو تیار کیا، اور جو اس میں نکمے تھے انہیں پیچھے کیا، جو مضبوط لوگ تھے، ایمان جن کا مضبوط تھا، انہیں اپنے ساتھ کیا، اور اس کے بعد معرکے کے لیے تیاری کرتے ہیں، دوبارہ لڑائی کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر اب چلتے ہیں کہاں؟ جہاں انہیں پہنچنا تھا، بیت المقدس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ راستے میں ایک نہر آتا ہے، اسی کو الشریعہ کہا جاتا ہے، اس نہر کا نام شریعہ کہا گیا، اور اسی نہر کو نہر اردن بھی کہا گیا۔ اس ندی کے پاس پہنچتے ہیں تو پہلے سے نبی نے، جو اس وقت موجود تھے، جو کافی بزرگ تھے، لڑائی میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے طالوت سے کہا کہ جیسے ہی تم اس ندی کے پاس پہنچو تم ایک اعلان کرو۔ وہ اعلان اس لیے کہ ندی کے بعد تمہارے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو واقعی لڑنے کے قابل ہوں، کیونکہ اگر تمہارے ساتھ میدان میں منافقین ہوں گے، وہ اچانک منہ پھیر کے بھاگنا شروع کر دیں گے، زمین میں نہیں رکیں گے۔ لڑائی کے میدان میں اگر 2-4 بھاگنا شروع کر دیں تو سب بھاگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ادھر صبر سے لڑیں۔ تو اس کے لیے نبی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ ایک اعلان کر دیجئے۔ اعلان کیا ہے؟ کہ اس ندی میں اللہ نے تمہارے لیے ایک ٹیسٹ رکھا ہے، ان اللہ مبتلیکم بنار، اللہ تمہیں اس ندی میں ایک ایگزامینیشن دینا چاہتا ہے۔ وہ ایگزامینیشن یہ ہے کہ جو بھی ندی پار کرے گا ندی کا پانی نہیں پیے گا، جو بھی نہر پار کرے گا نہر کا پانی نہیں پیے گا۔ اگر کسی نے 1 چلو 2 چلو پی لیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پیٹ بھر کر خوب پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔ ٹیسٹ تھا ان کے لیے، ایک آزمائش تھی۔ تو یہ کہہ کے طالوت علیہ السلام ندی میں اترتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس ندی سے پانی نہیں پیتے۔ اس کے بعد جو نیک لوگ آئے ان میں سے بھی کسی نے کچھ پیا، 1 چلو 2 چلو، اور وہ ندی کے اس پار چلے گئے۔ اس کے بعد جو منافقین آئے ان لوگوں نے تو خوب پانی پیا، انہوں نے کہا کہ ندی کا پانی ہے، کیوں نہیں پئیں گے، میٹھا پانی ہے، پانی پینے کے لیے چلو پئیں گے۔ تو ان لوگوں نے پانی پیا تو بہت بڑی تعداد کو طالوت علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، تم لوگ ہمارے ساتھ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو کتنے لوگ تھے جو طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ یہ وہی تعداد تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے۔ 313 317 کے آس پاس یہ مومنین تھے جو چلو بھر پانی نہیں پیے، یہ سیدھے سیدھے اس طرف آ گئے تھے۔ تو طالوت علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ پیچھے رہیں۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کی بڑی تعداد تھی، منافقین کی بڑی تعداد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی کے لیے جا رہے تھے تو مدینے سے لگ بھگ 1000 لوگ نکلے تھے،
اور راستے میں بیچ میں عبیداللہ بن ابی عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، اس نے اپنے لوگوں کو الگ کر لیا. لگ بھگ 300 منافقین الگ ہو گئے. تو 700 کی تعداد تھی جو میدان پہنچی، 1000 پوری نہیں پہنچی تھی. 700 کی تعداد تھی جو میدان میں حاضری دے کر انہوں نے سر بکف ہو کے لڑائی لڑی. ورنہ باقی کے جو منافقین نکل گئے تھے بالکل اسی انداز میں. یہاں پر منافقین ہزاروں کی تعداد میں تھے جنہیں طالوت علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا. جو مومنین تھے انہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ آگے بڑھو گے. تو یہ جو منافقین تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی تعداد سے تم لڑائی لڑو گے، لا طاقت لنا لجالوت وجنودہ. ان منافقین نے کہا کہ ہم جو ہے جالوت، جو عمالقہ کا ہیڈ، عمالقہ کا بادشاہ جس کا نام جالوت ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جالوت کے خلاف ہم لڑ نہیں سکتے. منافقین نے صاف صاف کہا لا طاقت لنا اليوم لجالوت وجنودہ، اس کے خلاف ہم لڑ نہیں سکتے. تم لوگ اتنی چھوٹی تعداد میں ہو، کہاں سے لڑائی ممکن ہے، یہاں پر لڑ نہیں سکتے. تو وہاں پر جن کے دل میں ایمان تھا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. انہوں نے کہا کہ ایسے کتنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہیں اللہ کے حکم پر بڑی بڑی ٹولیوں پر غالب آئی ہیں، بڑی بڑی ٹولیوں کو مار بھگایا ہے. اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو 300 تعداد جو مٹھی بھر لوگ تھے انہوں نے ہی اعلان کیا اور اس کے بعد عمالقہ کے علاقوں میں داخل ہو گئے. یہ جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ لڑ نہیں سکتے تو ادھر ہی رہ گئے. اب مومنین تھے جو آگے بڑھتے ہیں، اب آگے بڑے مومنین داخل ہو گئے. اب دیکھا کہ عمالقہ بڑی تعداد میں، بڑے مضبوط لوگ، پورے اسلحہ کے ساتھ، پورے جانوروں کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ بنی اسرائیل سے لڑنے کے لیے امنڈ آئے. تو اس وقت مومنین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیر اکھڑ جائیں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم منہ پھیر کے بھاگنے لگے، ایسا نہ ہو کہ ہم دشمنوں کو پیٹ دکھائیں. اے اللہ ہمارے پیروں کو زمین میں گاڑ دے، اے اللہ ہمارے پیروں کو زمین میں گاڑ دے، اے اللہ اس کافر قوم پر ہمیں جیت دے. اگر کوئی آدمی دنیا دار آدمی ان دونوں لشکروں کو دیکھے گا، دونوں میں کمپیریزن کرے گا، تو یہاں پر بنی اسرائیل جو دور دراز علاقے میں رہتے تھے، بستیوں سے دور ہیں کئی زمانوں سے، وہ عمالقہ کا کیا مقابلہ کریں گے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو طالوت علیہ السلام کے ساتھ 300 کی جو تعداد مومنین کی تھی، ان میں سے ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد. وہ مومنین میں سے تھے. وہ جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، چاروں طرف سے الغار ہوا، داد شجاعت دیے جا رہی تھی، خون ریس لڑائی شروع ہو گئی، گھمسان کا معرکہ کھڑا ہو گیا. تو مومنین جو تھے اللہ کا نام لے کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو جالوت تھا یہ عمالقہ کے صفوں میں سے نکلتا تھا اور ان کا بادشاہ تھا. اسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے پتے پانی ہو جاتے تھے، اسے دیکھ کر ان کے پیر اکھڑنا کے قریب ہو جاتے تھے. وہ اتنا بڑا، اور کئی لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا. تو صفوں سے داؤد علیہ السلام، بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت طالوت نے کہا کہ اگر کسی نے داؤد کو قتل کر دیا، جو کہ ایک امیر کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ جہاد کے میدان میں کیا کریں، ایک اعلان کریں، ایک پرائز کا اعلان کریں کہ بھائی فلاں کام اگر کسی نے کر دیا تو اس کے لیے یہ انعام ہے، یہ انعام. اسی کو جولا کہتے ہیں کتاب فقہ کتابوں میں. تو اس زمانے میں یہ چیز جائز تھی. تو طالوت نے کہا کہ اگر کسی نے جالوت کو قتل کر دیا تو میں اس کے لیے اتنے انعام دوں گا، میں اسے اپنی لڑکی کو دوں گا، میرے بعد وہ بادشاہ بنے گا. بعض مورخین کہتے ہیں. بہرحال ایسا تو نہیں لگتا. داؤد علیہ السلام کو موقع ملا. کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے زبردست لڑاکو آدمی تھے اور بڑی تیزی سے تلوار چلاتے تھے، اور اس کے بعد یہ غلیل استعمال کرنا بڑے اچھے انداز سے جانتے تھے. تو انہوں نے اپنا غلیل استعمال کیا اور سیدھے طالوت کے سر میں مارا. اور جیسے ہی مار لگا جالوت کے سر میں مار پڑا
تو جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا اور وہ مر جاتا ہے. چھوٹا سا مار تھا لیکن مر جاتا ہے. جیسے ہی جالوت مر گیا تو عمالقہ کے صفیں اکھڑ گئی. اب ان کے لڑنے والے ختم ہو گئے تو مومنین ان پر غالب آ گیا، اگرچہ کہ وہ بڑی تعداد میں تھے. اللہ نے مومنین کو جیت دی. تو طالوت علیہ السلام کی بادشاہت میں، ان کی جو ہے نگرانی میں، ان کی ریاست میں بنی اسرائیل اس زبردست لڑائی کو جیت لیتی ہے. یہ ایسی لڑائی تھی جسے آس پاس کے علاقے سب انتظار سے دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل جیت پائے گی کہ نہیں جیت پائے گی. تو آخرکار اللہ نے انہیں جیت دی اور یہ پھر عمالقہ کو مار بھگاتے ہیں اور پھر یہ بیت المقدس میں داخل ہو جاتے ہیں. لگ بھگ موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد کا واقعہ ہے. یہ پھر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں. اب ان کے سردار ہیں طالوت علیہ السلام. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسی دوران شامویل علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. اب جب اللہ نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، انہوں نے اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت دیا، تو اللہ کہتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے انہیں بادشاہت دی. تو طالوت علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے بعد داؤد بادشاہ رہیں گے. اور بعض روایتوں کے مطابق طالوت نے اپنی لڑکی کو داؤد سے بیاہی میں دے دیا. اس کے بعد طالوت علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. اس کے بعد داؤد بادشاہ بن جاتے ہیں. اب داؤد علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور ڈھیر سارے نعمتوں سے داؤد کو ہم نے نچھاور کیا. ڈھیر ساری نعمتوں کو داؤد پر ہم نے نچھاور کیا. اب ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے. اب داؤد علیہ السلام کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل سے تھے، یہ وہ 12 قبائل میں سے تھے، اور یہ بالکل لاغیر دبلے پتلے آدمی تھے. جالوت کے سامنے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. یہ اللہ کی مدد تھی جو انہیں اللہ نے کی. تو داؤد علیہ السلام بالکل لاغیر سے آدمی، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے نچھاور کرتا ہے. اس سے پہلے کوئی داؤد جانتا بھی نہیں تھا. بڑی اسرائیل کی بڑی تعداد میں ایک عام آدمی تھے، لیکن اللہ نے جب چاہا کہ ان کے شان کو بڑھائیں تو اللہ نے ان سے کام کروایا. اس کے بعد انہیں نبی بنا دیا گیا، اس کے بعد انہیں بادشاہ بنا دیا گیا، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں اور نبی بن جاتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں جا بجا ان کی تعریف کی. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تعریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اکثر و بیشتر وقت انہیں یاد رکھا. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اطیب الکسب کسب الید، ان نبینا داؤد کان اکثر مالی من کسب الید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو داؤد علیہ السلام تھے، ان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے. حالانکہ یہ بیت المقدس میں ہیں، بادشاہ بن گئے، پورے بنی اسرائیل ان کے ماتحت ہیں، لیکن یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. وہ ہاتھ کی کمائی کیا تھی؟ اللہ نے انہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. ایک دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے داؤد کو لوہا بالکل موم جیسا بنا دیا. ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو بالکل موم جیسا بنا دیا. تو داؤد علیہ السلام یہ لوہے کا کام کرتے تھے اور یہ زبردست زرہ بناتے تھے. زبردست آرمر جسے کہتے ہیں نا، وہ بناتے تھے اور اسے بیچتے تھے. اس میں جو بھی ان کی کمائی ہوتی تھی اس سے وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، اور حکومت کے پیسوں سے کچھ لیتے نہیں تھے. یہ آخر دم تک یہی کرتے رہے. حالانکہ ان کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی برکتیں نازل کی، اتنی برکتیں نازل کی کہ ساری دنیا میں انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا. ساری دنیا میں انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا. اچھا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ داؤد علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے لوہے کا بھرپور استعمال کیا. لوہے کے یہ ہتھیار بناتے تھے، لوہے کے زرہ بناتے تھے. لوہا جو بالکل عام استعمال ہونے لگا وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بعد.
تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پورے علاقے میں، پورے ملک میں انہوں نے لوہے کے فیکٹریز بنائے اور بنی اسرائیل کو اس میں کام دیا، اور اسے یہ ایکسپورٹ کرتے تھے، ساری دنیا سے یہ لوہا جماتے، یہاں سے مینوفیکچر یونٹس بنائے تھے اور اس کے ذریعے سے ساری دنیا کو یہ ایکسپورٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے اچھی خاصی کمائی ہوتی تھی، اور بنی اسرائیل کے یہاں جو غریبی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کو لوہا موم کی طرح بنا دیا، یہی معنی ہے اس کا۔ پہلے وہ خود اس کے ماہر تھے، اس کے علاوہ انہوں نے بڑے پیمانے میں اس میں کام کیا، اس کے فیکٹریز بنائے، مینوفیکچرنگ یونٹس لگائے، جس کے ذریعے سے پورا ملک مالدار ہو جاتا ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی ہمیشہ تعریف کی، اس میں خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے، یہ اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھوں کی محنت سے جو کمائی ہوتی ہے اس کی برکت ہی کچھ الگ ہے، اس کی برکت ہی کچھ الگ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے آدمی بناتا ہے، اسے بیچتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس کا وہ معاوضہ لیتا ہے، تو اس کے اندر جو برکت اللہ نے رکھا ہے اس کی عجیب و غریب برکتیں ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے بادشاہوں کے تعلق سے ہم ہندوستان کے سنتے ہیں کہ یہ قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، جیسے اورنگزیب علیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، اور اسی طریقے سے ناصر الدین محمود ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ یہ سب مصحف لکھتے تھے، بڑے اچھے انداز سے لکھتے تھے اور اسے بیچتے تھے، اس سے ان کی کمائی ہوتی تھی، اور ٹوپیاں بنتے تھے، اس سے ان کی کمائی ہوتی تھی۔ بادشاہ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ حلال کمائی کی خواہش کسی کو ہو جائے تو وہ اپنی کمائی کو مختصر کرتا ہے اور اسی میں زندگی گزارتا ہے، ایسے بھی بادشاہ ہندوستان کے گزرے ہیں۔ بہرحال داؤد علیہ السلام کی خوبیوں میں خوبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو انہوں نے زبردست استعمال کیا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے جو ہے لوہے کے ذریعے سے جتنے بھی ہتھیار استعمال کر بنائے جاتے تھے وہ ہم نے داؤد کو سکھایا، جس کے ذریعے سے داؤد علیہ السلام نے بہت بڑی ترقی کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی خوبیوں میں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے کہا یا جبال اوبی معہ والطیر، داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نامی ایک کتاب نازل کی تھی۔ اس کتاب میں اللہ نے صرف اپنی تعریف اور اس میں حکمت کی چند باتیں تھی، اور داؤد علیہ السلام اسے بڑے اچھے انداز سے پڑھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی پڑھتے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ پرندے بھی پڑھتے، ان کے ساتھ جانور بھی پڑھتے تھے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ اگر اپنے ہاتھ میں کوئی کھڑاڑی لے اور پتھر میں مارے تو ان کی زبان میں اللہ کا کلام جاری ہوتا، جسے سننے کے لیے ان کے سر پر پرندے جمع ہو جاتے تھے، ان کے آس پاس جانور جمع ہو جاتے تھے، ان کے اللہ کے کلام کی تلاوت سننے کے لیے۔ اتنی حلاوت اور اتنی شیرینی اس کے اندر ہوتی تھی کہ یہ جانور بھی بڑے مزے سے سنتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی تسبیح اور ان کی عبادت کے تعلق سے کہا ان احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد وان احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کو سب سے زیادہ نماز جو پسند ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، سب سے زیادہ روزہ اگر اللہ کو پسند ہے تو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اور داؤد علیہ السلام ایسے آدمی تھے جو آدھی رات سوتے تھے، اس کے بعد اٹھتے تہجد کی نماز پڑھتے، رات کا ایک حصہ تہجد میں گزارتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی نماز بہت ہی اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَا، یہ رات کے عبادت گزار ہونے کے باوجود، اتنے اللہ کے قریب ہونے کے باوجود جب لڑائی کے میدان میں اترتے تو دشمنوں سے کیا نہیں کرتے، ڈر کے بھاگتے نہیں تھے، بلکہ ان کے پیر جو ہے زمین میں اڑ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ گھر سے بڑی اچھی انداز سے تلاوت پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک جاتے ہیں
اور بہت دیر تک وہ تلاوت سنتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسرے دن ابو موسیٰ الاشعری سے ہوتی ہے جن کا وہ گھر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے کہا، اے ابو موسیٰ، اللہ نے تمہیں آل داؤد کا حنجرہ دیا ہے، یعنی تمہاری آواز آل داؤد جیسی ہے، تم پڑھتے ہو تو بڑا مزہ آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابو موسیٰ الاشعری کی آواز کی تعریف کی. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا، اچھی آواز سے پڑھنا، اسے شریعت پسند کرتی ہے. یہ کام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہے نا. اب آدمی کیسے کوشش کرے گا اگر اس نے قرآن پڑھانا سیکھا ہی نہیں، ہے نا. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو ابھی تک قرآن پڑھانا نہیں جانتے. ہمیں تمل پڑھنا آتی ہے، ہمیں جو ہے انگریزی پڑھنا آتی ہے، لیکن ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی. قرآن کو ٹھیک ڈھنگ سے پڑھنا ہمیں نہیں آتا. کتنا افسوس کا ماحول ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے کہا کہ تم بہت ہی اچھا پڑھ رہے ہو، سے معلوم ہوا کہ اچھے ڈھنگ سے قرآن پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو موسیٰ، تجھے اللہ نے آل داؤد کا حنجرہ دیا ہے، یعنی تمہاری آواز اتنی نرم اور اتنی شیرین ہے جیسے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دے رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں داؤد علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. اور یہ ہمیشہ اللہ کی تلاوت ایسے کرتے تھے کہ یہ جو زبور کی جو کتاب تھی، یہ روزانہ کئی مرتبہ یہ ختم کرتے تھے. روزانہ کئی مرتبہ یہ ختم کرتے تھے. قرآن جیسا کوئی بڑا کلام نہیں تھا، قرآن سے چھوٹا ہی تھا، لیکن تھا کچھ اور زیادہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احمد کی روایت ہے، خفف علی داؤد القراءہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد کو اس زبور کی تلاوت آسان کر دی. وہ کیسے تلاوت کرتے تھے؟ وہ اپنے محل سے باہر نکلتے، ان کا گھوڑا تیار ہو رہا ہوتا، یہ محل سے باہر ہونے کے ساتھ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کا گھوڑا، اس کا کجاوا لگا کر اسے تیار کیا جاتا تھا. تو یہ گھوڑے میں سوار ہونے سے پہلے ایک مرتبہ زبور کو ختم کر کے گھوڑے میں سوار ہوتے تھے. اللہ نے ان کے لیے اتنا آسان کر دیا تھا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ بھی بڑا زبردست تھا. ان کا روزہ کیا تھا کہ یہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے. ان کا ہمیشہ کا یہی طریقہ تھا. ایک دن روزہ رکھتے، یہ ایک دن روزے دار ہیں، دوسرے دن روزے دار نہیں ہیں. یہ انہوں نے پوری زندگی ایسے ہی گزاری. تو اندازہ لگائیں، ایک ایسا بادشاہ جو میدان کا مجاہد، اللہ اکبر، راتوں کا عبادت گزار، اللہ اکبر، اور انتہائی انصاف پسند. انشاءاللہ ان کی انصاف پسند کی باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. اور اللہ نے انہیں ایک ساتھ، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَشَدَدْنَا لَهُ مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. ہم نے انہیں بڑی مضبوط بادشاہت دی. ان کی بادشاہت کیا تھی؟ بڑی مضبوط تھی. اسی لیے تو آج آپ دیکھتے ہیں یہ جو اسرائیل ہے، یہ اپنے جھنڈے میں بیچ میں ایک سٹار رکھا ہوا ہے. اس سٹار کو ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں. ڈیوڈ، داؤد علیہ السلام کو وہ لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں. تو یہ داؤد علیہ السلام کا ایک ستارہ ہے جو اپنے پریرے میں، اپنے جھنڈے میں انہوں نے لگا کر رکھا ہے. کیونکہ آج بھی ان کی خواہش ہے کہ ان کا جو گولڈن زمانہ، سنہرا زمانہ تھا، وہ واپس آ جائیں. اور ان کے پاس آج بھی داؤد اور سلیمان کا زمانہ ان کے لیے بڑا سنہرا زمانہ تھا. اس میں بنی اسرائیل کو بڑی طاقت ملی ہوئی تھی. تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زمانہ واپس آئے، ہے کہ نہیں؟ تو اس حد تک داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی اور ساری دنیا میں ان کی شہرت تھی. تو اللہ نے ان کے لیے مضبوط بادشاہت دی اور اللہ نے انہیں نبی بنایا اور اللہ نے انہیں بہترین انداز سے بولنے سکھایا. انگنت نعمتیں دی اللہ نے، ڈھیر سارے فضائل ہیں ان کے. یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے، بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور زبردست خطیب بھی ہیں، ہے نا، اور انتہائی عبادت گزار بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ زبردست انصاف پسند بادشاہ بھی ہیں. اللہ نے ان کے لیے ڈھیر ساری نعمتوں کو جمع کر دیا. ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں دیکھیں گے کہ ان کے انصاف کیسے تھے. اگر میں شروع کروں گا بات پوری نہیں ہوگی، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آئندہ کی مجلس کے لیے ہم ہماری بات رکھتے ہیں، جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ داؤد علیہ السلام کا انصاف کیسے تھا.
ہے نا, وہ کیسے انصاف کرتے تھے, اور اس کے بعد اللہ نے انہیں اور کیسی کیسی نعمتوں کو انہیں اللہ نے دیا, اور ان کے لڑکے سلیمان علیہ السلام کی انہوں نے کیسی تربیت کی, اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کو اللہ نے کیسی ترقی دی. یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں سنیں گے. آئندہ کی مجلس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ داؤد علیہ السلام جب رات میں ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے تو اچانک دو لوگ ان کے گھر کے دیوار کو پھلانگ کر اندر آ جاتے ہیں اور داؤد علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگتے ہیں. وہ کیا گفتگو تھی اور داؤد علیہ السلام کیسے فیصلہ سناتے ہیں, یہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.